لے آئیں۔ تمام حضرات سے دوبارہ گزارش ہے کہ قریب تشریف لے آئیں، اور جو طلباء کرام اپنے مدرسے کی نمائندگی کے لیے آئے ہیں اور نعت اور بیان میں حصہ لینا چاہتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اسٹیج کے پیچھے آ کر اپنا نام نوٹ کروا لیں اور اپنے مدرسے کا نام۔ اب آپ حضرات کے سامنے جامعہ اسلامیہ مدینہ العلوم کے فاضل حافظ ریان صاحب حضرت امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضیلت کے عنوان پر خطاب فرمائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں حافظ ریان صاحب فاضل جامعہ اسلامیہ مدینہ العلوم، اور آنے والے مقررین سے گزارش ہے کہ اپنے خطاب کو مختصر سے وقت میں نپٹا لیں تاکہ ہر طالب علم کو موقع مل سکے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال: وكلا وعد الله الحسنى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم اجعل معافية فقهه في الدين، اللهم اجعل معافية الكتاب والحساب وقه العذاب. کسی نے کہا معاویہ کی تعریف کیجئے، کسی نے کہا معاویہ کی تعریف کیجئے، میں نے قلم سے کاتب قرآن لکھ دیا۔ جی ہاں صدر محفل اور آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی اور عزیز طلباء اعزام کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا پر رحمت دو عالم بنا کر مبعوث فرما دیا گیا تو ان کے ساتھ ان کے جانشین صحابہ کو بھی مقرر فرمایا، اور جب اس محفل میں آنے کے لیے میں اس شان صحابہ کے موضوع کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں، گلشن محمدی کے پھولوں کو دیکھتے دیکھتے جب ایک پھول کا انتخاب کرتا ہوں تو دوسرا پھول میرے انتخاب کو رکھ کر کے مجھ سے آگے نکل جاتا ہے۔ اس انتخاب کی کشمکش میں جب میں دور حاضر پہ نظر ڈالتا ہوں تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موضوع مجھے بہت متنازع نظر آتا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس موضوع پر نظر ڈالی جائے اور عوام الناس کے سامنے اس موضوع کے حوالے سے حقائق بیان کیے جائیں۔ کون معاویہ؟ وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو اسلام قبول کرنے کے بعد رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا مصداق بن گئے، وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کا مصداق بن گئے، وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا مصداق بن گئے۔ آؤ میں تمہیں اور حقائق بتاتا ہوں، تو اٹھاؤ علی صحابہ فی تمیز الصحابہ جلد نمبر 22 ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 22 میں امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالی امت کے جید امام لکھتے ہیں وَكُلُّهُمْ جَنَّتِي لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدُهُمْ کہ صحابہ کرام بالخصوص سیدنا معاویہ جنتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ اعتراض کرنے والوں کی زبان، وہ اعتراض کرنے والوں کے منہ جو سیدنا معاویہ کے خلافت اور ملوکیت پہ بات کرتے ہیں، تو آؤ میں تمہیں کہتا ہوں اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا اتارتے وقت رب کو نہیں پتا تھا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا اتارتے وقت رب کعبہ کو نہیں پتا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اتارتے وقت رب کعبہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ صحابی نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ اور اس سے زیادہ کی بات تو
تو آؤ اٹھاؤ حدیث کی معتبر ترین کتاب جامع ترمذی ہے، اس میں رب کریم کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اللہم فقہ معاویہ حساب والکتاب وقہ العذاب، کہ اللہ تو معاویہ کو، اے اللہ تو معاویہ کو کتاب کا علم دے، اے اللہ تو معاویہ کو قرآن کا علم دے، اے اللہ تو معاویہ کو حساب کا علم دے، اے اللہ تو معاویہ کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ کر دینا۔ تو میں کیوں نہ کہوں ان لوگوں سے کہ آؤ سیدنا معاویہ کے موضوع پہ بات کرتے ہو، سنن ابو داؤد کی یہ روایت تم نے اٹھا کے پڑھ لی ہوتی، اپنے عقل کے پرخچوں پہ مار لی ہوتی، جس پہ نرب کعبہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اللہم اجعل معاویہ فقیہ فی الدین، اے اللہ معاویہ کو دین اسلام میں فقاہت نصیب فرما۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ، مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح خلافت معاویہ۔ اور جناب والا یہیں تک بس نہیں، معاویہ کو پڑھا جائے یہ ایک سمندر کے طور پر یہ موضوع ہے۔ اس موضوع کو بناتے وقت بھی بہت پریشانی کے عالم کے اندر مختصر کر کے موضوع بنانا پڑا۔ اور آؤ ایک کتاب اور اٹھا لو، جب بات کی جاتی ہے سیدنا معاویہ پر اہل بیت کے حوالے سے، تو آؤ میں بتاتا ہوں یہی معاویہ جہاں دین اسلام کا خادم ہے، یہی معاویہ جہاں میدان جہاد کا خادم ہے، یہی معاویہ جہاں محمد الرسول اللہ کا خادم ہے، یہی معاویہ وہاں اہل بیت کا بھی خادم ہے۔ اٹھاؤ تاریخ دمشق، اٹھاؤ جلد نمبر 59، اٹھاؤ صفحہ نمبر 80، اس کے اندر کاتب صاحب کتاب نے لکھا ہے وقد وفد حسین ابن علی وعبد اللہ ابن زبیر علی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ کے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں، وقال معاویہ للحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقال معاویہ لحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحبا بابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقال 300 درہم، وقال مرحبا یا ابن امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقال 100 درہم۔ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں، تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ دمشق پہ رقم تراز ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 3 لاکھ درہم کا اعلان فرماتے ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن زبیر کے لیے 1 لاکھ درہم کا اعلان فرماتے ہیں۔ یہی وہ معاویہ ہے جس نے جہاں میدان جہاد میں دین اسلام کو ایک بحری فوج تیار کر کے دی، یہی وہ معاویہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چل کے دین اسلام قبول کیا، یہی وہ معاویہ ہے جو اہل بیت کا خادم بھی ہے۔ اور یہیں تک بس نہیں، اگر میں یہ بتاتا چلوں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عقد میں ہماری ماں کا مرتبہ رکھتی ہیں، سیدنا معاویہ ان کے بھائی ہو گئے امت کے ماموں کا مرتبہ رکھتے ہیں۔ تو میں اس بارے میں کیوں نہ کہوں، تمام مومنوں کے آپ پیارے مامو جان ہیں، تمام مومنوں کے آپ پیارے مامو جان ہیں، ہمیں بہت عزیز ہے یہ نسبت معاویہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ تھے